وائس آف اسلام چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ وائس آف اسلام چینل کو سبسکرائب کیجیے، نیچے دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو دبائیے تاکہ میری نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ادھک جانکاری کے لیے فیس بک اور انسٹاگرام فالو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے توبہ استغفار۔ توبہ استغفار کا مطلب ہے کہ اپنے گناہوں کی اللہ سے بخشش کروانا۔ اللہ نے ایک ذریعہ ہمیں دیا ہے کہ اگر غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو اللہ کے سامنے ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ انسان ہے، انسانی فطرت ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے ان سب کے لیے ایک ذریعہ ہمیں عطا فرمایا۔ اگر یہ ذریعہ ہم کو نہیں دیتا تو ہم جہنم میں ہوتے، خسارے میں ہوتے۔ اللہ نے اس کا حل دے دیا، الحمدللہ، لیکن ہماری زندگی میں اس کی اہمیت ہی نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ استغفار وہی لوگ کرتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی فطرت ہے غلطیاں کرنا، یہ انسانی صفت ہے، اس لیے ہمیشہ ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ نبیوں نے بھی توبہ استغفار کی۔ کیا وہ گنہگار تھے؟ وہ تو معصوم تھے۔ اس لیے ہماری جو سوچ ہے اس کو ہم کو دور کرنا ہے کہ توبہ استغفار کا مطلب ہے جو غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں اللہ کی طرف رجوع کر سجدے میں یا پھر دعاؤں میں توبہ استغفار کر لیں۔ سورہ تحریم میں اللہ نے فرمایا ہے، اے ایمان والوں، تم اللہ کے آگے سچی توبہ کرو۔ توبہ کا نتیجہ فرماتے ہیں کہ امید یعنی وعدہ ہے کہ تمہارا رب اس توبہ کی بدولت تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو جنت کے ایسے باغ میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری رہیں گی۔ اور یہ اس دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو مسلمان دین کی روح سے ان کے ساتھ ہیں ان کو رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے داہنے اور ان کے سامنے دوڑتا رہے گا اور یوں دعا کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے لیے اس نور کو آخر تک رکھیے، یعنی راہ میں بجھ نہ جائے، اور ہماری مغفرت فرما دیجیے، آپ ہر چیز پر قادر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت توبہ استغفار کرتے تھے، 70 سے زیادہ یعنی 100 سے زیادہ۔ اب بتائیے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز گناہ کرتے تھے؟ یہ تو مومنانہ صفت ہے۔ امت کو مثال دے رہے تھے، میں نبی ہونے کے بعد بھی توبہ استغفار کرتا ہوں، میری امت سے بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ توبہ استغفار کرتے رہیے۔ ہر نماز میں 20 بار بھی اگر ہم کریں، 5 نماز میں 100 بار توبہ استغفار ہو جاتی ہے۔ توبہ استغفار کرنا یہ شیطان کی صفت نہیں، بلکہ گناہ کی شکل نہیں، بلکہ اللہ کو خوش کرنے کا مطلب ہے۔ توبہ استغفار کا معنی ہے کہ جیسے مجھ سے کوئی گناہ ہو گئی اور اللہ سے معافی مانگنی، یہ ہے استغفار۔ توبہ کا مطلب رجوع کرنا یعنی پلٹنا، پھر پلٹنے کے بعد وہ غلطی ہم پھر نہ دہرائیں، اسی کو کہتے ہیں توبہ۔ استغفار کا مطلب ہے جو غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں یا اللہ تو معاف کر۔ اس طرح سے توبہ استغفار کا مطلب ہے کہ اللہ کے سامنے رجوع کر، یہ کہتے ہیں ہم کہ استغفر اللہ، توبہ استغفر اللہ۔ توبہ استغفر اللہ نبیوں نے بھی، انبیاءوں نے بھی اپنی قوم کو توبہ استغفار کی دعوت دی۔ سورہ ہود آیت 52 میں اللہ نے فرمایا، اور اے میری قوم، تم اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ، پھر اس کی طرف متوجہ رہو، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا اور تم کو اور قوت دے کر
تمہاری قوت میں طریقہ کر دے گا اور مجرم رہ کر منہ مت پھیرو۔ اس کا مطلب ہے کہ آیتوں میں بھی اللہ نے فرمایا ہے آپ توبہ استغفار کیجئے، مجھ سے معافی مانگیے، مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروائیے، میں معاف کرنے والا ہوں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی ہمیں معاف نہیں کر سکتا۔ سچی توبہ کرنے سے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے، جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس لیے ہم مومنوں کا یہ فرض ہے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔